شیخ محمد ابراہیم ذوق۔ تعارف و تمہید۔ اردو شاعری کی تاریخ میں ذوق ایک بلند پایہ قصیدہ گو کی حیثیت سے معروف ہیں۔ سودا کے بعد قصیدے میں ان کا درجہ بہت بلند ہے، لیکن قصیدے کی طرح غزل میں بھی ان کی انفرادیت ہے، جس کی طرف کئی تذکرہ نویسوں اور بعد کے نقادوں نے اشارے کیے ہیں۔ جدید دور کے نقادوں میں فراق گورکھپوری، سید علی عابد، شمس الرحمن فاروقی، تبسم کاشمیری وغیرہ نے ان کی غزل کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ اظہار خیال کیا ہے۔ ذوق کے کلام پر سودا اور ناسک کے گہرے اثرات تھے۔ انہوں نے ناسک کی غزلوں پر غزلیں بھی کہی تھیں۔ اسی اثر کا نتیجہ ہے کہ لکھنوی دبستان کی خارجیت ان کی شاعری کا ایک خاص رجحان بن گئی۔ ذوق دہلی میں پیدا ہوئے اور دہلی ہی میں ان کا انتقال ہوا، اسی لیے دہلی کے روزمرہ اور محاورے کا انہوں نے لحاظ رکھا اور انہیں بڑی خوبی سے برتا بھی۔ داخلی مضامین سے بھی ان کی غزل خالی نہیں ہے۔ جذبے کی سچائی، بیان میں صداقت اور قلبی وارداتوں کا عکس بھی ان کی غزل کو ایک ایسا امتزاجی رنگ مہیا کرتا ہے جو لکھنؤ اور دہلی دبستان کے درمیان کی حد فاصل کو محو کر دیتا ہے۔ ذوق نے اپنے کلام میں فارسیت کے بجائے اردو لب و لہجے اور اردو زبان کے مقامی الفاظ و محاورات کو برت کر اردویت کا رنگ بھرنے کی جو کوشش کی، اسے جدید دور کے کئی نقادوں نے سراہا ہے۔ سبق کا مقصد۔ ذوق قصیدے کے علاوہ غزل کے بھی ایک اہم شاعر ہیں۔ کئی تذکرہ نویسوں اور جدید ناقدوں نے اردو غزل میں ان کے مرتبے کا تعین کیا ہے۔ ان کی غزل کی کیا خصوصیات ہیں، اس کی توضیح ہم نے درج ذیل عنوانات کے تحت کی ہے۔ پہلا، ذوق کی سوانح اور شخصیت۔ دوسرا، تذکرہ نویسوں کی نظر میں ذوق۔ تیسرا، ناسخ اور ذوق کے کلام میں مماثلت۔ چوتھا، ذوق کی دہلویت اور اردویت۔ پانچواں، خلاصہ۔ ذوق، سوانح اور شخصیت۔ ذوق کا پورا نام شیخ محمد ابراہیم ذوق تھا۔ دہلی میں 1789 میں پیدا ہوئے اور 1854 میں وفات پائی۔ ان کے والد کا نام شیخ محمد رمضان تھا، جو ایک معمولی درجے کے سپاہی تھے اور مغلیہ سلطنت کے زوال کے دور میں دوسرے ملازمین کی مانند سپاہی بھی بدحالی کی زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ ذوق اپنے مکتب کے استاد غلام رسول شوق سے بے حد متاثر تھے۔ ان کی ذہانت اور سادگی نے شوق کو بھی ان کا والا و شیدا بنا دیا تھا۔ شوق نے انہوں نے دوسرے علوم کے علاوہ شاعری کے فنی رموز اور عروض کا بھی علم حاصل کیا۔ ذوق جو ابھی تک شیخ محمد ابراہیم تھے، شوق کی مناسبت سے انہوں نے ذوق تخلص کر لیا۔ یہ چیز استاد کے تئیں ان کی عقیدت کو ظاہر کرتی ہے۔ انہی کی تربیت کے زمانے میں شاعری کی طرف ان کی رغبت بڑھی اور وہ باقاعدہ شعر کہنے لگے۔ میاں عبد الرزاق کے مدرسے میں انہوں نے باقاعدہ علوم متداولہ کی تحصیل کی۔ ان علوم کی اصطلاحات کا استعمال ان کے قصیدوں میں فراوانی کے ساتھ ملتا ہے۔ ذوق کے ایک مکتب کے ساتھی میر کاظم حسین بے قرار تھے۔ شاہ نصیر ان کے استاد تھے۔ یہ وہ دور تھا جب شاہ نصیر کا ہر طرف طوطی بول رہا تھا۔ میر کاظم حسین بے قرار کے توسط سے ذوق بھی شاہ نصیر کے تلامذہ میں شامل ہو گئے۔ ذوق عمر کی 18ویں پڑاؤ میں تھے اور ان کے کلام میں غیر معمولی بلوغت پیدا ہو گئی تھی
اور انہیں صاحب فکر و فن آنکھوں میں بٹھانے لگے تھے۔ غالباً ذوق کی قدر و منزلت کو عروج پر دیکھتے ہوئے شاہ نصیر کو حسد ہونے لگا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ شاہ نصیر کے بیٹے شاہ وجیہ الدین منیر اور ذوق کے مابین کچھ تنازعہ پیدا ہو گیا تھا، جس کے باعث شاہ نصیر ان سے بددل ہو گئے۔ ذوق نے بھی ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور اپنی جودت و ذہانت کو اپنا رہنما بنا لیا۔ شاہ نصیر پرگو تھے، قادر الکلامی، مہارت فن اور بدیہہ گوئی میں اس وقت ان کا کوئی ہمسر نہ تھا۔ ملک بھر کی شاعری کے مرکزوں میں ان کی استادی اور ان کی سخن پردازی کے چرچے عام تھے۔ ایک ایسے مسلم الثبوت اور مقبول شاعر سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا ذوق کو بھی قلق ہوا ہوگا۔ ذوق فطری صلاحیت کے مالک تھے۔ ابھی 19 برس ہی کے تھے کہ دربار شاہی تک ان کی رسائی ہو گئی اور ولی عہد ابو ظفر کے استاد مقرر ہوئے۔ اکبر شاہ ثانی نے انہیں خاقانی ہند کے خطاب سے سرفراز کیا۔ بہادر شاہ ظفر کی تخت نشینی کے بعد ان کی قدر و منزلت کو ایسے پر لگ گئے۔ یہ منزلت صرف اس بنا پر نہیں تھی کہ وہ استاد شہ تھے، بلکہ ان کے علم و فضل، کمال سخن، ان کی مشاقی اور قادر الکلامی اور شاعری کے رموز فن پر ان کی گہری دسترس بھی ایک بڑا سبب تھی، جس نے انہیں مقبولیت کے بام عروج پر پہنچا دیا تھا۔ بہادر شاہ ظفر کی نظر میں ذوق کا درجہ بہت بلند تھا، ایک استاد شاعر کی حیثیت سے بھی اور ایک ایسے انسان کی حیثیت سے بھی۔ شہرت و مقبولیت ان کے قدم چوم رہی تھی، مگر ان میں احساس تمکنت پیدا ہوا اور نہ افتخار و غرور کی ان کے دل میں کوئی جگہ تھی۔ ان کا دل تو نور الہی سے معمور تھا، قناعت اور توکل کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ بادشاہ کے مقرب تھے، لیکن نہ حرص و ہوس کو آڑے آنے دیا، نہ محل سراؤ کے خواب دیکھے۔ ایک چھوٹے سے آشیانے میں اس ملک الشعراء خاقانی ہند نے ساری عمر کاٹ دی۔ مزاج میں نرمی تھی، کسی نے انہیں آپے سے باہر دیکھا اور نہ تہذیب و شائستگی کے منافی کوئی بات کی۔ اپنوں ہی سے نہیں، غیروں سے بھی محبت و شفقت سے پیش آتے تھے۔ خواہشات کو مار کے رکھا، ضرورتیں محدود رکھی، درویشانہ شان سے زندگی بسر کی۔ قصیدہ خوانی ضرور کی، لیکن حج سے دامن شاعری کو آلودہ نہیں کیا۔ تہذیب و شائستگی کے پیکر تھے اور آخر دم تک اسی کی ایک زندہ تصویر بنے رہے۔ ذوق تذکرہ نویسوں کی نظر میں ذوق کا نام ایک قصیدہ گو کی حیثیت سے مسلم ہے۔ ان سے قبل سودا کو بھی ایک بڑا، بلکہ اردو شاعری میں سب سے بڑا قصیدہ گو کہا جاتا ہے۔ سودا قادر الکلام شاعر تھے۔ انہوں نے تقریباً تمام اصناف سخن میں اپنی طباعی کے جوہر دکھائے ہیں۔ ان کی غزل بھی ایک ممتاز اسلوب ہے، بلکہ ان کی غزل کے اسلوب نے غالب و فیض تک کی شاعری پر اثر چھوڑا ہے۔ باوجود اس کے سودا کی غزل سے عموماً صرف نظر برتا جاتا ہے۔ اسی طرح ذوق کی غزل کو بھی لائق اعتنا نہیں سمجھا گیا۔ اس کی درج ذیل وجوہ ہو سکتی ہیں۔ پہلا، انہیں صرف ایک قصیدہ گو شاعر ہی سمجھا گیا۔ ان کے قصیدے کے روب و داب کے سامنے غزل دب کر رہ گئی۔ دوسرا، ان کی غزل کلاسیکی معیار کی غزل تھی اور فکر و فن کے اعتبار سے اس میں کوئی جدت نہیں تھی۔ تیسرا، غالب جیسا عظیم غزل گو شاعر ان کا معاصر تھا، اور جو جتنا کلاسیکی ہے اتنا ہی جدید بھی ہے۔ غالب غزل کا ایک اعلیٰ معیار بن گئے، جس میں تفکر اور انسانی تجربوں کی رنگا رنگی تھی۔ ذوق اور غالب معاصر ضرور تھے،
لیکن دونوں کا طرز احساس مختلف ہونے کے باعث دونوں کی غزلیں ایک دوسرے سے متضاد ہیں، دونوں کا انداز نظر مختلف تھا، زندگی کے بارے میں تصور مختلف تھا، لفظوں کو برتنے کا ڈھنگ مختلف تھا۔ ذوق ایک مسلم استاد تھے اور استاد ہونے کے ناطے ان کی ترجیحات شعری مسلمات فن سے زیادہ وابستہ تھیں، اور انہوں نے ان کا لحاظ رکھنے میں اپنی ساری عمر صرف کر دی۔ غالب کو اپنی ذہنی آزادیاں عزیز تھیں، فن ان کے لیے پاؤں کا پتھر نہیں تھا، اسی لیے ان کے کلام میں زندگی جس وسیع تناظر میں احساس دلاتی ہے، اسے ذوق اور مومن کی شاعری میں ڈھونڈنا ہی ایک غلط دروازے پر دستک دینا ہے۔ ذوق غالب کے صرف معاصر تھے، غالب سے تقابل کر کے ان کے درجے کو گرانا نہیں چاہیے۔ ذوق غزل میں غالب سے کم درجے کے شاعر سہی، لیکن اپنے ہم عصر میں سب سے معروف اور مقبول خاص و عام شاعر تھے، کیونکہ انہوں نے اسی قسم کی شاعری کی جو ارباب شعر کے ذوق کے عین مطابق تھی اور جو کلاسیکی شعری روایات کی بنیاد پر قائم تھی۔ اسی لیے اساتذہ فن کے نزدیک بھی ان کا درجہ بلند تھا۔ مختلف تذکرہ نگاروں نے ان کے بارے میں جو رائے قائم کی ہیں، ان سے بھی ان کی غیر معمولی قدر و منزلت کا پتہ چلتا ہے۔ نواب اعظم الدولہ نے انہیں ممتاز غزل گو قرار دیا، جبکہ عموماً قصیدے کو ہی ان کی توقیر کا باعث سمجھا جاتا ہے۔ شیفتہ نے ان کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملا دیے۔ وہ آئینہ طوطیِ بلاغت ہیں، طوطیِ شکرستان فصاحت ہیں، سحر بیان ہیں۔ جو لفظ ان کے کلام میں آ جاتا ہے جہاں فضا ہو جاتا ہے، ہر مصرع تیر کی مانند برجستہ، ہر شعر خنجر کی طرح ہے دلوں کو زخمی کرنے والا۔ شیفتہ نے انہیں آتش زبانی کہا ہے، اور امام بخش صہبائی کے نزدیک بھی وہ آتش زباں ہیں، اور ان کی آتش زبانی کے آگے دوسرے خس و خاشاک کی مانند خاک ہو جاتے ہیں۔ ان کا یہ بھی خیال ہے کہ دہلی میں ان کے مقابلے کا کوئی نہیں۔ کریم الدین نے انہیں جلیل الشان قرار دیا۔ شیفتہ کی طرح وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ذوق کا کلام رطب و یابس سے خالی ہے۔ سر سید نے بھی ان کے لیے اسماء صفات کا انبار کھڑا کر دیا، جیسے ان کی پرگوئی اور خوشگوئی غزل میں سعدی و حافظ کے مرتبے کی ہے، اور قصیدے میں وہ انوری و خاقانی کے درجے کے شاعر ہیں۔ ان کے یہاں فصاحت و جامعیت ہے، تراکیب میں متانت ہے، اسلوب میں تازگی ہے، معنی میں جدت ہے، اور تمام اصناف سخن پر قدرت رکھتے ہیں۔ محمد حسین آزاد نے ان کے کلام کی جو خوبیاں گنائی ہیں، ان میں سے چند درج ذیل ہیں، جس میں انشاء پردازی کا جوہر زیادہ ہے۔ اسی لیے ان کا آرائشی طرز نگارش ذوق کی شاعری کی بنیادی خصوصیات کو واضح کرنے کے بجائے ایک پردہ بن گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، کلام کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ آسمان سے تارے اتارے ہیں۔ انہیں اپنے لفظوں کی ترکیب سے ایسی شان و شکوہ کی کرسیوں پر بٹھایا ہے کہ پہلے سے بھی اونچے نظر آتے ہیں۔ انہیں قادر الکلامی کے دربار سے ملک سخن پر حکومت مل گئی ہے۔ وہ ہر قسم کے خیال کو جس رنگ سے چاہتے ہیں کہہ جاتے ہیں۔ ان کے مضمون کی باریکی کو ان کے الفاظ کی لطافت جلوہ دیتی ہے۔ انہیں یہ کمال حاصل ہے کہ باریک سے باریک مطلب اور پیچیدہ سے پیچیدہ مضمون کو اس صفائی سے ادا کر جاتے ہیں، گویا ایک شربت کا گھونٹ تھا کہ کانوں کے رستے پلا دیا۔ ان کا مضمون جس طرح دل کو بھلا معلوم ہوتا ہے، اسی طرح پڑھنے میں زبان کو مزہ آتا ہے۔ ان کے لفظوں میں
ایک خدا داد چستی ہے جو کلام میں زور پیدا کرتی ہے۔ آزاد نے دوسرے لفظوں میں وہی باتیں دہرائی ہیں جو شیفتہ، کریم الدین اور سر سید نے اپنے انداز میں کہی ہیں، یعنی ذوق قادر الکلام شاعر ہیں، صاف گو ہیں، ان کے یہاں چستی و برجستگی، مضمون آفرینی ہے۔ ظاہر ہے یہ ساری خصوصیات عمومی نوعیت کی ہیں جو اکثر کلاسیکی شعراء کے یہاں کم یا زیادہ کی صورت میں مل جاتی ہیں۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ذوق کے کلام پر کلاسیکی شاعری کی روایت اپنی اتمام کو پہنچتی ہے۔ یہ وہی روایت ہے جس کے پہلے سرے پر سودا کھڑے ہیں، درمیان میں ناسخ جیسا شاعر ہے اور آخری سرے پر ذوق ہیں۔ ناسخ اور ذوق کے کلام میں مماثلت۔ لکھنؤ دبستان کی شاعری کو عموماً خارجیت کی شاعری اور دہلی کو داخلیت کی شاعری کہا جاتا ہے۔ معاملہ بندی، رعایت لفظی کا استعمال، محاورہ بندی، مبتذل تشبیہات و استعارات کا استعمال، مشکل زمینوں میں قدرت شعر گوئی کا مظاہرہ، ظاہری آرائش و زیبائش پر زور، نئی نئی ترکیبیں گڑھنا، جستگی و برجستگی کا خیال رکھنا وغیرہ ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق خارجیت سے ہے۔ ناسخ نے جو اصول و ضوابط بنائے تھے اس میں زبان کی تراش و خراش اور صفائی پر خاصا اصرار تھا۔ ناسخ کے شاگردوں نے خصوصاً ان اصولوں کی پیروی کی اور ان کی تشہیر بھی کی۔ ان کے توسط سے یہ اثرات دہلی کے شعراء تک بھی پہنچے۔ داغ اور ذوق کے کلام میں بھی ان اثرات کو نشان زد کیا جا سکتا ہے۔ قلبی، سادگی خیال اور معنی آفرینی جیسے امور کا شمار کیا جاتا ہے، لیکن تذکیر و تانیث، محاورہ یا روز مرہ کے فرق کے علاوہ دوسرے عناصر دونوں دبستانوں میں دستیاب ہیں۔ مقدار میں فرق ہو سکتا ہے۔ ذوق کے کلام میں بھی خارجیت کا عنصر حاوی ہے، لیکن اس کی حدیں رقاقت اور ابتذال سے نہیں ملتی ہیں۔ ذوق نے بھی لفظی بندشوں کا لحاظ رکھا ہے۔ مضمون آفرینی اور خیال آرائی ان کے یہاں بھی ملتی ہے۔ قدرت زبان کے مظاہر سے ان کی شاعری بھی خالی نہیں ہے۔ پرانے مضامین کو نیا بنا کر پیش کرنے کا ان کا اپنا انداز ہے، لیکن ہر سطح پر ایک توازن کی صورت نمایاں ہے۔ اسی کے ساتھ سادگی خیال، میلان تصوف اور لطف بیان کی کیفیت ان کے ایک مخصوص انداز و اسلوب کی تشکیل میں معاون ہے۔ ذوق کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ناسخ کی غزلوں پر کئی غزلیں کہیں، ان میں اکثر سخت زمینوں میں بھی ہیں۔ جب شاعر کسی دوسرے شاعر کی غزل پر غزل کہتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کے اثرات بھی شعوری یا غیر شعوری طور پر شامل ہو ہی جاتے ہیں۔ ذوق بھی ناسخ کے طرز سے بچ نہیں پائے، بلکہ وہ ناسخ کی مانند ہی مشکل پسند ہیں اور اکثر اپنی قدرت کلامی اور طباعی کے جوہر دکھاتے ہیں۔ امداد امام اثر نے اس نقطے پر بڑی وضاحت کے ساتھ بحث کرتے ہوئے لکھا ہے، ذوق کے تمام دیوان کو دیکھ کر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کے 100 شعر میں 75 شعر خارجی رنگ کے ہوتے ہیں۔ اسی لیے ان کی غزل سرائی حضرت ناسخ اہل لکھنؤ کی غزل سرائی سے زیادہ مشابہ نظر آتی ہے، اور اسی لیے ان کا کلام ان کے معروف شعرائے وطن کے کلاموں سے ایک علیحدہ انداز رکھتا ہے۔ اگر مومن اور غالب سے ذوق کو ملائیے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ ذوق غزل سرائی میں اپنے ملکی مزاج کے پابند نہ تھے، بلکہ ان کا مزاج غزل سرائی کا ایسا دکھائی دیتا ہے کہ جس سے وہ شیخ ناسخ اور خواجہ آتش
کہ ہم مذاق معلوم ہوتے ہیں۔ شمس الرحمن فاروقی نے بھی اس نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ محمد حسین آزاد نے ذوق کے کلام پر میر، سودا، مصفی، انشا، جرأت وغیرہ کے اثر کا تو ذکر کیا ہے، لیکن ناسخ کو چھوڑ دیا۔ وہ آگے چل کر لکھتے ہیں، حالانکہ ناسخ ہی ذوق کی اصل ہیں۔ اپنے مرتب کردہ دیوان ذوق میں البتہ آزاد نے جگہ جگہ ناسخ کا ذکر اس طرح کیا ہے کہ اس سے ذوق پر ناسخ کے اثر کا استنباط ہو سکتا ہے، لیکن وہاں بھی انہوں نے براہ راست اثر کی بات نہیں کہی ہے۔ مثلاً وہ لکھتے ہیں، شیخ ناسخ کا پہلا دیوان انہی دنوں ہمارے یہاں آیا تھا۔ اس کی غزلوں میں سے کوئی مصرع لیتے تھے، اسی پر استاد غزل کہتے تھے۔ والد مرحوم لکھتے تھے، عجب گلزار صحبت ہوتی تھی، لیکن ناسخ کے اثر کی بات وضاحت سے بیان ہوتی بھی تو مشہور نہ ہوتی، کیونکہ محمد حسین آزاد کا مرتبہ دیوان ذوق بہت مقبول نہ ہوا۔ ذوق کے درج ذیل اشعار ان غزلوں میں سے لیے گئے ہیں جو انہوں نے ناسخ کی زمینوں میں کہی ہیں۔ ان اشعار میں ناسخ کے خارجی رنگ کو صاف طور پر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ تشبیہات کی ندرت، تخیل کی بلندی، نزاکت خیال، زبان کی پختگی وغیرہ ناسخ کے گہرے اثر کی نشاندہی کرتی ہے۔ مثالیں ملاحظہ کریں۔ ناسخ کا یہ شعر، رنگ عشرت باغ عالم میں نظر آتا نہیں، گل کو گلچین کا خطر، بلبل کو غم صیاد کا۔ اسی زمین میں ذوق کا یہ شعر، ہے قفس سے شور ایک گلشن تلک فریاد کا، خوب طوطی بولتا ہے ان دنوں صیاد کا۔ اور ناسخ کہتے ہیں، مظہر وہ بت ہے نور خدا کے ظہور کا، نقش قدم سے سنگ کو رتبہ ہے طور کا۔ اور ذوق کہتے ہیں، شوق نظارہ ہے جب سے اس شوق پر نور کا، ہے میرا باغ نظر پروانہ شمع طور کا۔ ناسخ کا یہ شعر، رہے کیوں کر نہ دل ہر دم نشانہ ناو کے غم کا، کہ ہے میرا تولد ہفت میں ماہ محرم کا۔ ذوق کہتے ہیں، جہاں میں عرصۂ عشرت سے سوا دہ چند ہے غم کا، کہ ہے گر عید کا ایک دن تو عشرہ ہے محرم کا۔ اس طرح سینکڑوں اشعار پیش کیے جا سکتے ہیں جو خارجی مضامین پر مشتمل ہیں اور جن میں زباندانی، سنت پرستی، ندرت بیان اور چستی و صفائی کا پہلو لکھنوی رنگ اور بالخصوص ناسک کے خارجی رنگ کا مظہر ہے۔ ذوق کے ذہن کو اس رنگ سے خاص نسبت ہے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ رنگ کلام کوئی لطف ہی نہیں رکھتا۔ ہم یہاں ذوق کے اس خارجی پہلو پر مشتمل چند اشعار پیش کرتے ہیں جن سے ذوق کے مزاج شعر کو مدد ملے گی۔ ان اشعار میں مضمون آفرینی بھی ہے اور خیالات کی بلندی بھی ہے۔ ذوق کا خیال آرائی کی طرف زیادہ میلان رہتا ہے، اس لیے ان کے استعارات میں اکثر مبالغہ آرائی در آتی ہے۔ تازہ گوئی کی فکر میں اکثر دور از کار تشبیہات خلق کرنے اور دور از کار دلیلیں قائم کرنے میں انہیں خاص لطف حاصل ہوتا ہے۔ مثلاً، آنچل سے تلوار کی ڈرتا نہیں یہ سخت جاں، کشتہ کرنا سخت ہے مشکل اس فولاد کا۔ جلوہ ہو کیونکہ خاک پہ تاب عتاب کا، جلتا نہیں ہے برق سے دامن سحاب کا۔ تھی زلف تیری سنبل صحن چمن کی شاخ، قطروں سے پر عرق کی بنی یاسمن کی شاخ۔ میرے نالوں سے جو پانی سنگ خارا ہو گیا، کوہ کے چشموں کا ہر آنسو شرارہ ہو گیا۔ آدمیت اور شے ہے، علم ہے کچھ اور شے، کتنا طوطے کو پڑھایا پر وہ حیواں ہی رہا۔ ذوق کی دہلویت اور اردویت۔ ذوق اس دور کی پیداوار ہیں جب لکھنؤ اور دہلی دبستان کے تعلق سے رکھنے والے
مباحثوں میں کمی آ گئی تھی۔ لکھنوی شعراء کا رنگ دہلی شعراء قبول کر رہے تھے اور دہلی کی شاعری کا رنگ لکھنوی شعراء قبول کر رہے تھے۔ ذوق کے کلام میں دہلی کا محاورہ اور روزمرہ حاوی ہے۔ ذوق کے ذہنی رجحان سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ فارسی زبان کا سہارا کم لے رہے ہیں۔ انہی کے معاصر غالب کی مثال سامنے ہے، جن کے کئی مصرے کے مرثے فارسی میں ہیں۔ اضافتوں کے استعمال کی بھی ان کے یہاں افراط ہے، اسی لیے یہ چیز اکثر شعر کی روانی پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، جبکہ ذوق ایک ایسے اسلوب شعر کے استاد تھے جو فارسیت کے بجائے اردویت کا حامل ہے۔ ذوق نے بھی فارسی تراکیب کا استعمال کیا ہے، مگر توالی اضافت کا کہیں گزر نہیں ہوا ہے۔ بہت زیادہ اضافتوں کے استعمال سے وہ شعوری طور پر گریز کرتے ہیں، اسی لیے ان تراکیب سے شعر کی روانی کہیں متاثر نہیں ہوتی۔ مثلاً درج ذیل اشعار میں آشفتگی زلف، مرغ شانہ سر، ظلمت عصیاں، جاں داد گانے عشق، حلاوت تلخ خواب سرشک، سراغ عمر رفتہ، خار زار پشت وغیرہ شعر کی روانی پر اثر انداز نہیں ہوئے ہیں۔ کیا مجنوں مجھے آشفتگی زلف نے کس کی، کہ میرے سر پہ مرغ شانہ سر نے آشیاں باندھا۔ ظلمت عصیاں سے میری بن گیا شب روز حشر، آفتاب ایک نیزے پر دمدار تارا بن گیا۔ پوچھے ہے کیا حلاوت تلخاب سرشک، شربت ہے باغ خلد بری کے مزار کا۔ جاں داد گانے عشق سے پوچھو رہے فنا، اس میں جناب خضر ابھی نابلد سے ہیں۔ سراغ عمر رفتہ ہاتھ کیا آئے، کبھی جس کا نشان پا نہ پایا۔ فراق گورکھپوری نے بھی ذوق کے کلام میں اردویت کے پہلو کی ستائش کی ہے۔ عابد علی عابد نے بھی انہیں ٹھیٹھ اردو زبان کا شاعر کہا ہے۔ تنویر احمد علوی نے بھی ذوق کے اس رجحان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اردو شاعری کو فارسی کی احسان مندی سے امکانی طور پر سبکدوش ہو جانا چاہیے۔ تاریخی سطح پر آہستہ آہستہ فارسی کی طرف میلان کم ہوتا جا رہا تھا۔ غالب انقلاب 1857 کے بعد فارسی شاعری کو ترک کر چکے تھے، حتیٰ کہ فارسی میں خطوط لکھنے کی روش بھی ترک کر دی تھی اور سیدھی سادی با محاورہ اردو زبان میں خطوط لکھنے کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ ان کی فارسی آمیز شاعری کو وہ صورت جو نسخہ حمیدیہ میں ہے اور جو 1824 تک کے کلام پر مشتمل ہے، غالب اسے ترک کر کے میر کے طرز کی طرف اس طور پر اپنا رخ بدلتے ہیں کہ دوبارہ پھر اس کا احیاء ممکن نہ ہو سکا۔ لیکن ذوق کی اردویت پھر بھی ان کی رسائی سے باہر تھی۔ جہاں جہاں ذوق نے دور ازکار مضامین و تشبیہات اور استعارات سے بچنے کی کوشش کی ہے، ان کے یہاں بھی صوفیانہ خیالات، جذبے کی صداقت، دل کی گہرائیوں سے نکلنے والی آواز کے تجربے سے ہم دو چار ہوتے ہیں۔ داخلیت کا وہ رجحان جو دہلی دبستان کے ساتھ وابستہ ہے، اس کا رنگ گہرا ہو جاتا ہے۔ ان اشعار میں کہیں کہیں دہلوی محاورہ بھی لطف بیان کو دو چند کر دیتا ہے۔ اسے ہم نے بہت ڈھونڈا نہ پایا، اگر پایا تو کھوج اپنا نہ پایا۔ جہاں دیکھا کسی کے ساتھ دیکھا، کہیں ہم نے تجھے تنہا نہ پایا۔ میں ہجر میں مرنے کے قریب ہی ہو چکا تھا، تم وقت پر آ پہنچے نہیں ہو ہی چکا تھا۔ ذوق بیمار محبت ہے، خدا خیر کرے، کہ یہ آزار ہوا جس کو وہ جاں بر نہ ہوا۔ مذکور تیری بزم میں کس کا نہیں آتا، پر ذکر ہمارا نہیں آتا نہیں آتا۔ ذوق اس صورت کدے میں ہیں ہزاروں صورتیں، کوئی صورت اپنے صورت گر کی بے صورت نہیں۔ خلاصہ
ذوق قصیدے کے شاعر مانے جاتے ہیں۔ ذوق کے بعد ذوق سے بڑا پھر کوئی قصیدہ گو پیدا نہیں ہوا، لیکن ذوق کی غزل کی اپنی خوبیاں ایسی ہیں جن کے باعث شمس الرحمن فاروقی کو یہ کہنا پڑا۔ ذوق بہت اچھے شاعر ہیں، اور وہ صرف اس لیے اچھے نہیں ہیں کہ انہیں استادی کا ہنر آتا ہے، ان کا کلام لطف انگیز ہے کیونکہ وہ لسانی اظہار میں ہنر مند ہیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو شاعری کو لطف اندوز ہونے کی چیز نہیں بلکہ جوشاندہ یا نمک جالی نوس کی طرح فائدہ مند بنانا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے میرا کوئی جھگڑا نہیں، میں تو شاعری کو لطف کی خاطر پڑھتا ہوں، اور اگر مجھے ذوق کے بہت سارے کلام سے لطف حاصل ہوتا ہے تو میں ذوق کی قدر کرتا ہوں۔ اگر غیر جانبداری کے ساتھ ذوق کی غزل کا مطالعہ کیا جائے تو ہم اس نتیجے پر بآسانی پہنچ سکیں گے کہ ذوق قصیدے کی طرح غزل میں بھی ایک اہم مقام رکھتے ہیں، کام 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 رکھتے ہیں۔